ہاں جتنا بچو گے پکڑے جاؤ گے۔ کہیں بھی جا لو، کہیں بھی دوڑ لو، کہیں بھی چھپ جاؤ، کسی بھی کونے میں جا کر بیٹھ جاؤ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت آئے گی، پھر وہ چرندہ ہو، پرندہ ہو، درندہ ہو، پھر وہ رینگنے والا ہو یا اڑنے والا ہو، پھر وہ پھاڑنے والا ہو یا دہاڑنے والا ہو، پھر وہ چنگھاڑنے والا ہو یا ہنہنانے والا ہو، پھر وہ غرانے والا ہو یا بھونکنے والا ہو، پھر وہ کاٹنے والا ہو یا ڈسنے والا ہو، پھر وہ بلوں میں رہنے والا ہو یا پانی میں تیرنے والا ہو، پھر وہ جنگلوں میں ہو یا شہروں میں ہو یا گاؤں میں ہو یا دیہاتوں میں ہو، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی کونے میں ہو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے بھائیو، آج کتنا بھی دوڑ لو، کہیں بھی بھاگ لو، قوی طاقتور بن جاؤ یا پھر کمزور رہ جاؤ، خوبصورت ہو یا کالے ہو، کسی کو پسند نہ آتے ہو یا کسی کی آنکھ کے تارے ہو، تم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی طاقت ہو یا لوگوں کے دلوں کی چبھن ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، کہیں کے بھی ہو، کیسے بھی ہو، نیک ہو یا فرما بردار ہو، اللہ کی قسم موت کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا، صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے جو موت سے پاک ہے، ورنہ موت سب کو آئے گی۔ آج ہماری باری، کل آپ کی باری، دیکھو یارو باری باری، سب کو ایک ایک کر جانا ہے۔ میرے بھائیو، ہوشیار، عقل مند، سمجھدار وہ انسان ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، اللہ کی باتوں کو پہچانیں، مرنے کے بعد کی زندگی کو پہچانیں، قبر میں جو حالات پیش آنے ہیں، جو سوالات پیش آنے ہیں، جو آگے کا فیوچر ہم نے سنا ہے، اللہ نے بتایا ہے، جس سے ہمیں آگاہ کیا جاتا ہے، میرے بھائیو اس کی تیاری کر لو، اس کو حق اور سچ مانو۔ ہم کہتے ہیں لیکن یقین نہیں رکھتے ہیں۔ اگر یقین رکھتے تو کیا اس کی تیاری نہیں کرتے؟ کیا اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے؟ اللہ کی قسم، دین کی بات کا کہنا بھی نفع کی بات ہے اور سننا بھی نفع کی بات ہے، کہنے والوں کو بھی نفع پہنچے گا اور سننے والوں کو بھی نفع پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ آپ لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، ان کو بھی اللہ کی طرف لائیں اور خود بھی اللہ کی طرف آئیں۔ یہ ہے عقل مندی، یہ ہے سمجھداری۔ سمجھتے ہو؟ آج زندگیوں پر غور ڈالو، ہم نے دنیا کی طرف دوڑ لگائی، دنیا کو دل میں بسایا، دنیا کو اپنا بنایا، ہمیں کیا حاصل ہوا؟ کیا ہم نے اپنا بنا لیا؟ بتاؤ، کس چیز نے ہمارے دل کی خواہشات کو پورا کر دیا؟ ہمارے دلوں کی تمنائیں پوری ہو گئیں؟ جو ہم نے سوچا تھا، جو آج سے پہلے سوچا تھا، 1 سال پہلے، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، جو ہم نے سوچا تھا کہ اپنی خواہشاتوں کو پورا کر لیا، اس دل کو اطمینان ہو گیا، راحت ہو گئی؟ اتنی عمر گزرنے کے بعد نہیں ہوئی ہے اور آگے کے وقت کی پتہ نہیں ہے، تو ہم زندگی کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ کیوں ناکامی کی طرف دوڑ رہے ہیں؟ بتاؤ ذرا، سوچو تو صحیح، اپنے آپ کو ہم ناکام کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ میرے بھائیو، اس زندگی کو پہچانو۔ اللہ کی قسم، مرنے کے بعد کام تمہارا مال نہیں آئے گا، میرا مال نہیں آئے گا۔ یہ خوبصورتیاں، یہ طاقتیں، یہ عہدے، یہ مقام، یہ ڈگریاں، یہ صلاحیتیں، یہ علم، یہ عزت، یہ محبت، یہ لقب، دنیا میں جو ہمیں اچھا دکھتا ہے، اچھا لگتا ہے،
ہم لوگوں کے ساتھ محبت سے رہتے ہیں، ہمارا دل لگتا ہے، لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، ان کا ہم سے دل لگتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں جائے گا، کچھ کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ دنیا کی شہرت، رونق، دولت، عزت، یہ دنیا کے مقام، دنیا کی ڈگریاں، دنیا کے عہدے، جب تک یہ سانس اوپر نیچے ہو رہا ہے، جب تک یہ سانس کا ڈورا چل رہا ہے، صرف یہ تب تک تمہارے اپنے ہیں، تب تک تمہاری اپنی یہاں کی سب چیزیں ہیں۔ یاد رکھنا، تب تک تمہاری اپنی سب چیزیں ہیں۔ ایک بار سانس کا ڈورا ٹوٹا، یہ سانس اوپر نیچے ہونا بند ہوا، یہ دھڑکنیں ختم ہوئیں، ہاں، پھر اس دنیا کی رونق تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر نہ تو یہ دنیا تمہارے کام کے، نہ تم اس دنیا کے کام کے ہو۔ اور جو کہتے ہیں نا بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، ماں باپ سے زیادہ تو محبت کوئی نہیں کرتا دنیا میں، بتاؤ؟ اپنی فیملی سے زیادہ محبت تو کوئی نہیں کرتا۔ اپنے ہاتھوں سے غسل دیں گے، اپنے ہاتھوں سے قبر تک پہنچائیں گے، اپنے ہاتھوں سے اس گڈھے میں اتاریں گے، اپنے ہاتھوں سے تختے لگائیں گے، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالیں گے، اپنے ہاتھوں سے تجھے دفنائیں گے، تیرے اپنے ہاتھوں سے۔ ایک بار یہ سانس ختم تو ہو گئے، سمجھدار کیوں نہیں بن رہے؟ ہم سب سوچو تو صحیح، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم آخر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے اپنے ہمیں اس مقام تک پہنچائیں گے جس سے ہم انجان ہیں۔ ہم سوچتے ہیں ہمیشہ ساتھ رہیں گے، ارے دیکھو تو صحیح، ہمارے باپ دادا چلے گئے، ان کے باپ دادا چلے گئے، ان کے باپ دادا چلے گئے، ہم رہ جائیں گے یہاں پر؟ کوئی نہیں رہے گا، کوئی نہیں رہے گا۔ اور یہاں کی چیزیں کسی کے بھی کام نہیں آنے کی ہیں، بس یہ سانس کا ڈورا ٹوٹے، پھر دیکھو سانس ختم ہوا، سب کی محبت ختم، دنیا کے لیے تم پھر کچھ بھی نہیں ہو، کوئی معنی نہیں رکھتے، اور پھر دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی دولت، دنیا کی رونق، یہ سب تمہارے لیے بالکل ختم ہے، مٹی ہے، مٹی، ہاں مٹی ہے، پھر کوئی یہ بڑے بڑے محل آج نہ حرام دیکھتے نہ حلال دیکھتے ہیں، بس دوڑے جا رہے ہیں، مال مال مال، دنیا دنیا دنیا، راحت راحت راحت، کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے، کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ جب موت کے پنجے نے آ پکڑا، یہ خواہشات سب ختم ہو گئیں، امیدیں سب ختم ہو گئیں، پیار محبت سب ختم ہو گئے، اپنوں کے رشتے ناتے، امپورٹنٹ کام، ہمارے سیمپل کی چیزیں، سیمپل کے کام، جو کام ہمارے بغیر نہیں ہوتے تھے، اب تم دیکھو گے وہ کام بھی ہوتے نظر آئیں گے۔ اب تم دیکھو گے ساری چیزیں تمہارے بنا ہوتی نظر آئیں گی۔ میرے بھائیو، ہم دھوکے میں ہم نہیں پہچان پا رہے ہیں اپنے آپ کو، اور یہ آنکھیں بہت جلد کھلنے والی ہیں۔ آج کوئی اور گیا ہے، کل تمہاری باری بھی ہو سکتی ہے، پھر ہماری باری بھی ہو سکتی ہے۔ آج ہمیں بھی موت آ سکتی ہے، تمہیں بھی موت آ سکتی ہے۔ دنیا میں کون ہمیشہ ہے؟ کوئی بھی ہمیشہ نہیں ہے، اور موت کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ موت کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، اور پھر مرنے کے بعد غم کریں، افسوس کریں، میرے بھائیو، یہ کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ انما الاعمال بالنیات، ہمارے اعمال کام آئیں گے، ہمارے اعمال کے فیصلے ہماری نیت پر ہوئیں گے۔ آج ہم اپنی نیتوں کو دیکھیں، ہماری نیت کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ سوچو تو صحیح، میں نے اپنی نیت کیا بنا رکھی ہے؟ اللہ تعالی سے مجھے کیسا یقین ہے؟ کیسا یقین ہے ذرا سوچو، اللہ سے میں کیسے محبت کرتا ہوں، کیسے میں اللہ کے حکم پر چلتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی باتیں کتنی میری زندگی میں ہیں، اور میں کرنا کیا چاہتا ہوں، میں نے کیا کیا ہے زندگی میں؟ سوچو، میری نیت ان غلط راہوں کی طرف تو نہیں ہے جس پر ناکامی ہے، جس پر جہنم ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ان راستوں پہ تو نہیں ہے میری نیت۔ ذرا سوچو، آج ہم نے اپنی نیت کیا بنا رکھی ہے؟ کہیں نیگیٹو تو نہیں سوچتے ہیں، نیگیٹو کام تو نہیں ہے، برے کاموں کی طرف تو رجوع نہیں ہے۔ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے بارے میں سوچا، آخرت کے بارے میں سوچا، قبر کے بارے میں سوچا۔ ذرا دیکھو تو صحیح، دیکھو
میرے بھائیوں، کل ایک ایسی آنی ہے جس میں ہم بھی نہ ہوں گے۔ ہاں، ہم بھی لوگوں کے لیے وہ قیمتی چیز بن چکے ہوں گے جو ہر شخص ہمیں دیکھنے کی تمنا کرے گا کہ ایک بار میں بھی دیکھ لوں، آخری بار میں بھی دیکھ لوں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم بھی لوگوں کی چاہت ہوئیں گے، اور وہ چاہت ایسی ہوگی کہ پھر کسی کو نظر نہیں آئیں گے، کسی کو بھی نظر نہیں آئیں گے۔ میرے بھائیوں، پھر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، پھر نیکی دیکھی جائیں گی، اعمال دیکھے جائیں گے۔ موت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ جوان بھی جا رہا ہے، بوڑھا بھی جا رہا ہے، بچہ بھی جا رہا ہے، کسی کی کوئی خبر نہیں ہے۔ نہ جانے کتنوں کا کفن آج بازاروں میں آ چکا ہوگا، کتنوں کا پہلے سے موجود ہے، انہیں خبر بھی نہیں ہے، انہیں خبر بھی نہیں ہے۔ کتنوں کا آج بلاوا آ جائے گا، کتنے آج آخری بار کھانا کھائیں گے، کتنوں نے یہ جو رات گزری ہے، یہ جو رات گزری ہے، کتنوں کی آخری رات تھی۔ ہاں، یہ آخری رات ہے کتنوں کی۔ آج کتنوں کو موت آئے گی، کتنوں کو موت کا پنجہ لے کر جائے گا۔ آپ کو خبر ہے؟ بتاؤ، خبر ہے؟ 16 تاریخ پہلا مہینہ 2026 میرے ماموں کا انتقال ہوا۔ ابھی پرسوں میرے ماموں کا انتقال ہوا۔ صبح 10 یا 10:30 کے قریب، صبح 10 کے قریب میرے ماموں کا انتقال ہوا۔ تو کیا ان کا اکیلے کا انتقال ہوا؟ بتاؤ، اکیلے کا انتقال ہوا ان کا؟ نہیں نہیں نہیں، میں خود کفن لینے کے لیے گیا تو وہاں پتہ چلا کہ ایک اور ایمان والا بھائی جا چکا ہے دنیا سے، اس کی بھی سیم سے سچویشن، جس طرح اللہ کے پاس ہی گئے اسی طرح وہ گئے، اسی طرح وہ گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ 16 تاریخ 10 اور 11 کے قریب 2 موت ہو چکی ہیں۔ 16 تاریخ رات گزری ہے، 15 کی رات گزری ہے، 16 کا دن نکلا ہے۔ وہ رات ان کو پتہ نہیں تھی کہ آخری ہے، ان کو پتہ نہیں تھی کہ آخری ہے، لیکن دو شخصوں کا جنازہ 15 کی رات میں ٹھیک تھے، 16 کے دن میں اٹھ گیا۔ 16 کی رات ان کی اپنی قبروں میں گزری ہے، اپنی قبروں میں گزری ہے۔ موت ایک کو نہیں آتی ہے، کتنے مرتے ہیں۔ اور سنو، 16 تاریخ صبح کے دن 11 بجے تک، 10 سے 11 تک 2 موت ہو چکی ہیں، جو میری آنکھوں کے سامنے ہیں، جن کو میں نے سنا ہے۔ ایک تو دیکھ رہا ہوں، دوسرا سنا ہے۔ اور جب جنازہ پڑھا گیا مغرب کے ٹائم، تو ایک اور بچی کی موت، ایک اور بچی کا جنازہ ان کے ساتھ ہے، تیسری موت، ایک دن میں 3 موت۔ ہمیں خبر نہیں ہے کہ ہماری یہ رات آخری ہے یا دن ہی آخری ہے۔ ہم نے یہ کپڑے پہنے ہیں، یہ کاٹے جائیں گے یا ہم سے اتارے جائیں گے، یعنی ہم اتاریں گے یا یہ کاٹے جائیں گے، ہمیں خبر نہیں ہے۔ سوچو، کتنوں کا کفن بازاروں میں آ چکا ہوگا، کتنوں نے آخری بار غسل کیا ہوگا، آخری بار کپڑوں کو پہنا ہوگا کہ اب یہ کبھی کپڑے خود نہیں بدلے گا، اب یہ کبھی خود غسل نہیں کرے گا، جو اس کا یہ کھانا ہے اب اس کے بعد یہ کبھی کھانا نہیں کھائے گا، یہ جو اس نے نیند پوری کی ہے اب اس کے بعد کوئی نیند پوری نہیں کرے گا، اب یہ اس گھر میں اس فیملی کے ساتھ کبھی نہیں رہے گا، یہ آخری وقت ہے، آخری وقت ہے۔ کتنوں کا وہ دن آ چکا ہوگا، آج کتنوں کی موت ہوگی، کتنوں کی ہوگی، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کتنوں کا کفن بازاروں میں آ چکا ہے، کتنوں کا وقت موت کے قریب ہو چکا ہے، ہمیں خبر نہیں ہے۔ جوان ہی نہیں مرتے، بچے بھی مرتے ہیں، بچے نہیں مرتے، بوڑھے بھی مرتے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، سب جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، دیکھو تو صحیح ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ کس کے وقت کی پتہ ہے کس کو؟ بتاؤ، ہم اپنے وقت کی پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے، تو اعمال کی فکر کریں، زندگی کے بارے میں سوچیں، فکر مند ہوں میں۔ نہ جانے یہ کپڑے جو میں نے پہنے ہیں، آپ نے پہنے ہیں، ان کو آپ ہی اتارو گے، دوسری کاٹ کے نکالیں گے۔ ہم نے جو رات گزاری ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو بیٹھے ہیں، یہ آخری بار ہے یا
ابھی کچھ اور موقع ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ آخری بار بھی ہو سکتا ہے، یہ رات آخری بھی ہو سکتی ہے۔ کتنوں کی ایسی راتیں گزری ہیں، کتنوں کی گزری ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی قبر کو نور سے منور فرماوے، ہمارے ماموں کی بھی مغفرت فرماوے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرماوے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم اپنی زندگی پر غور دو، یہ آنے والی حقیقت ہے کہ ہمیں قبر میں اتر جانا ہے، ہمیشہ کے لیے دنیا کو چھوڑ جانا ہے، اور وہ ایک دن جو طے ہے، جو اللہ نے کیا ہے، قیامت کا دن، حساب کتاب کا دن، اس دھرتی کے اوپر جو آج کر رہے ہیں، جو آج جن کو ہم نے اپنی کرتوت بنا رکھا ہے، اپنا عمل نیک عمل بنا رکھا ہے، اس زندگی کو بدبخت طریقے سے گزار رہے ہیں، فرما برداری میں نافرمانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اس کا حساب ہونا ہے۔ ہم ذرا سوچیں زندگی کیسے گزر رہی ہے، کیسے گزر رہی ہے۔ زندگی کے بارے میں غور و فکر کرو، سوچو، ہاں سوچو، ہماری نیت کیسی، اعمال کیسے ہیں۔ مال ہی نہیں بنانا ہے، اعمال بھی بنانا ہے۔ خواہشات دنیا میں کسی کی پوری نہیں ہوگی، یہاں چاہت کبھی کسی کی پوری نہیں ہوگی، یہاں راحت اطمینان کا انتظار کرنا، ہاں اپنا آپ کو فری کرنا، یہ صرف ایک دھوکہ ہے کہ ابھی وقت ملے گا، ابھی راحت ہوگی، ابھی اطمینان ہوگا، ابھی سکون ہوگا، پھر کروں گا، پھر ایسے کروں گا، پھر ویسے کروں گا، یہ مسئلے ختم ہو۔ میں مسئلے ختم ہونے کا انتظار کرنا مہا بے وقوفی ہے، مسئلے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جب موت کا پنجہ آئے گا، جب موت کے فرشتے سے ملاقات ہوگی، تب تمہارے سارے مسئلے ختم، سارے دکھ درد ختم، ساری ٹینشنیں ختم تب ہوئیں گی۔ اس سے پہلے دنیا میں پھنسے رہیں گے، الجھے رہیں گے۔ اگر ہوشیار اور سمجھدار ہیں تو اللہ سے معافی مانگیں۔ آج اپنے گناہوں پر ندامت کر کر کچھ آنسو بہائے جائیں۔ وہ آنسو، ایک آنسو جہنم کی آگ پر بھاری ہے، ایک آنسو یاد رکھنا۔ دنیا کی ساری دولت، پوری دنیا کی دولت ایک آنچ کو نہیں بجھا سکتی، دنیا کی پوری دولت، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت، لیکن ہماری اور تمہاری ایک ندامت کا، پچھتاوے کا، شرم میں نکلا ہوا، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف میں ایک آنسو نکلا ہوا، اللہ کی جہنم کی آگ پر بھاری ہے۔ اللہ کی محبت میں آنسو بہا میں، اپنے گناہوں پر رو میں، اللہ کو بتا میں، اپنی رداد، اپنا دکھڑا اللہ کو سنا میں، اللہ سے اپنی معافی مانگیں، اور لوگوں کے لیے بھی دعائیں کریں، اپنی بھی زندگی کی فکر کریں، اللہ سے اپنا آپ کو بھی معاف کرائیں۔ میرے بھائیوں، ہوشیاری اسی میں ہے کہ ہم مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کریں، اللہ کو راضی کریں، قبر کی تیاری کریں کہ اس میں ہم سے کیا سوال ہونے ہیں، اعمال والے دن ہمیں کن چیزوں کا جواب دینا ہے، اللہ کیا کہے گا، جنت کیسے ملے گی اور جہنم سے کیسے بچا جائے، اس کے فکر مند ہوں میں۔ یہ شخص سمجھدار ہے، یہ انسان ہوشیار اور عقل مند ہے۔ اگر ایسے ہی غافل ہوں گے، ایسے ہی دھوکے میں ہوئیں گے، تو ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، اور پھر آنسو تو پھر خون کی ندیاں بہا دیں، روتے، پھر کوئی پچھتاوا کام نہیں آئے گا، ہم سوچیں، فکر مند ہوں میں۔ اللہ کی قسم، اسی میں سمجھداری ہے، ہم اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں تھوڑا فکر مند ہوں میں۔ سوچے تو صحیح کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، میرے گھر والوں کی کیسے زندگی گزر رہی ہے، میرے بعد ان کا کیا ہوگا، اور یہ کس راہ کو اختیار کریں گے، کس راہ پر چل رہے ہیں، یہ میرا کیا ہوگا اور ان کا کیا ہوگا۔ ہم تھوڑا سوچیں اس بارے میں، خود بھی اللہ کی طرف آمیں، ان سب کو اللہ کی طرف لامیں۔ اللہ کی قسم، کتنی بڑی طاقت ہو، کتنا ہی حسین و جمیل انسان ہو، کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی بدصورت ہو، کتنا ہی کمزور ہو یا طاقتور ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کسی بھی طرح کا انسان ہو، سب کو موت ہے۔ ہم اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کریں، اللہ کا عذاب ہر نافرمان کے لیے ہوگا۔ اور آج ہم اپنی فیملیوں پر ذرا غور کریں کہ کتنی نافرمانی ہو رہی ہے، کتنی نافرمانی اللہ کی ہو رہی ہے۔ اللہ کی قسم، ہمیں صرف اعمال ہی بچا پائیں گے، اعمال۔ اور دیکھیں ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم ذرا غور تو کریں۔